ممتاز بیٹا درمیان میں آؤ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. رب ذوالجلال کا اتنا شکر کہ جس سے وہ راضی ہو جائے. انہوں نے ہم سب کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کے حوالے سے بات کہنے اور سننے کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کا یہ موقع عطا. نہ آنا، نہ بیٹھنا، نہ کہنا، نہ سننا، ان میں سے کسی چیز کی ہم میں سے کسی میں طاقت. اگر خیر کا کوئی ذرہ یا بہت کچھ ہے تو بعض ان کا فضل کرم. اب اللہ ہم پر یہ احسان فرما دے کہ ٹھیک بات کہنے سنیں اور اس پر عمل کریں. آج کے سبق میں 20 منٹ میں اللہ تعالی کی توفیق سے دو باتوں کے نماز کے حوالے سے کہنے کا عاجزانہ ارادہ یہ کیا ہے. گزشتہ درس میں بات قوما رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچے. اس قوما کے حوالے سے گزشتہ سبق میں جو بات کہی گئی اس کو دہرائے بغیر پہلی بات کہ کیا اس قوما میں یا اس قیام میں، اس کھڑے ہونے میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھنا ہے جس طرح رکوع سے پہلے باندھا. یہ کھڑے ہوئے رکوع سے تو پھر کھڑے ہو کے کیا سینے پہ ہاتھ رکھنے ہیں کہ نہیں. اس بارے میں جو ٹوٹی پھوٹی میری معلومات ہیں ان کا خلاصہ اس بارے میں دو رائے پائی جاتی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اس قیام میں، اس قوما میں، اس کھڑے ہونے میں ہاتھ سینے پر نہیں رہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس میں سینے پر ہاتھ رکھنے ہیں جس طرح رکوع سے پہلے رکھے جاتے ہیں. دونوں میں سے ٹھیک بات کیا ہے اللہ پاک بہتر جانے. میں ناکارہ کیا جانے، لیکن جو بات اللہ کی توفیق سے تھوڑی بہت سوچ بچار پڑھنے سے آئی ہے وہ عرض کروں. اللہ صرف ٹھیک بات کی توفیق دے اور اس کا کہنا سننا قبول بھی فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی دے. جن علماء کرام نے اللہ پر اپنی رحمتیں کرے یہ فرمایا کہ رکوع کے بعد ہاتھوں کو اسی طرح باندھنا ہے جس طرح رکوع سے پہلے باندھتے ہیں. انہوں نے جس بات سے دلیل پکڑی ہے اس کے بارے میں خلاصہ، اور میری اس میں کوئی پارٹی بازی جانبدار مجھے اس میں کیا لینا ہے. جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ ان کی کوئی دلیل ایسی نہیں جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو. دور کی بات کھینچ کے لائی گئی. کسی حدیث میں جہاں تک میری معلومات ہے یہ بات نہیں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر. اس طرح کی کوئی حدیث نہیں. ایسی بات ہے جس سے یہ بات کشید کی گئی. میں اپنی بات واضح کر پا رہا ہوں. نکالی گئی ہے براہ راست کوئی ایسی بات. رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنا واضح طور پر ہے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر جب اللہ اکبر کہا تو رکھا اور الفاتحہ یہ کیا. اس طرح رکوع کے بعد کھڑے ہو کے ہاتھوں کا باندھنا کسی حدیث میں، اور اسی طرح کسی حدیث میں یہ بات بالکل نہیں کہ آپ جب کھڑے ہوئے تو آپ نے اسی طرح ہاتھ باندھے جس طرح رکوع سے پہلے باندھے. یہ بھی ایک بات جو اس سے کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے نماز پڑھتے ہوئے کوتاہی کی آپ نے اس سے فرمایا، نماز کی تعلیم دی اور آپ نے فرمایا کہ جب کھڑے ہو جاؤ رکوع سے سر اٹھاؤ
تو ہر ہڈی اس کی جگہ پر آ جائے۔ بعض علماء نے اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں اس سے کہا ہر ہڈی کے ہر اس کی جگہ میں آنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس طرح پہلے ہاتھ مانتے تھے اسی طرح کا، لیکن یہ بات دور کی نظر آتی ہے۔ ہر ہڈی کے اپنی جگہ آنے سے بات جو واضح نظر آتی ہے اس طرح کا، جس طرح ہم نے گزشتہ سبق میں کہا کہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے نیچے نہیں گرنا بلکہ سر اٹھانے کے بعد اس طرح ایک دم سیدھے ہو جاؤ۔ اس میں ہاتھوں کا سینے پہ رکھنا اس کا کوئی تعلق۔ خلاصہ جو بات ٹھیک نظر آتی ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانے کے سلسلے میں کوئی بات واضح طور پر ثابت نہیں، اور حضرات صحابہ نے اللہ پر اپنی رحمتوں کے برکھا برسائے، آپ کی نماز کی ایک ایک بات کو بڑی تفصیل سے بیان ہے۔ کچھ سن چکے ہیں، کچھ انشاءاللہ سنیں گے۔ قدم کس طرح رکھنا ہے، انگلیوں کو کس طرح موڑنا ہے، ہاتھوں ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات انہوں نے چھوڑی نہیں، تو یہ اتنی واضح اور نکلی ہوئی بات کہ اس کو نظر انداز کر دیں۔ آج کی گفتگو کا دوسرا مسئلہ کہ جب حالت قیام سے سجدے میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے۔ توجہ فرمائیے، اس بارے میں بھی علماء میں دو رائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، دوسرا طریقہ پہلے ہاتھ لگاتے ہیں۔ دونوں میں سے سنت طیبہ سے کون سی بات ثابت ہے؟ آئیے اس بارے میں میرے ساتھ 4 باتیں پہلے سنیے، پھر اس کے بعد کچھ اور بات بھی انشاءاللہ کریں۔ حضرات ائمہ ابو داؤد، نسائی اور دارمی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے یعنی سجدے کے لیے جائے تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے لگائے۔ جب تم میں سے کوئی سجدے میں جائے تو کیا کرے؟ اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے لگائے۔ دوسری بات، 4 ائمہ ابن خزیمہ، الطحاوی، دارقطنی اور حاکم، 4 حدیث کے امام ابن خزیمہ، الطحاوی، دارقطنی اور حاکم، انہوں نے سیدنا نافع رحمہ اللہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے آزاد کردہ غلام اور ان کے بہت قابل شاگرد، ان سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ترجمہ پر توجہ فرمائیے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھا کرتے تھے۔ جو صاحب جی ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، یہ ایک دفعہ ہوتا ہے یا 2 دفعہ؟ اس میں فوراً جی کنٹینیوٹی ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ ان کے شاگرد بہت لائق شاگرد، آزاد کردہ غلام ان کے ساتھ چپٹے ہوئے، کیا بیان کرتے ہیں
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھا کرتے تھے. وہ یقول، اور صرف یہ کرتے نہ تھے بلکہ کہا کرتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. حاضر جی میری طرف بیٹھے توجہ کرو. اور کہا کرتے تھے نبی کریم، ایک ایک لفظ پہ توجہ، انشاءاللہ کوشش ہے ٹھیک ترجمہ کر پاؤں، پھر بھی غلطی ہو اللہ معاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے. تو کیسے کیا کرتے تھے؟ کہ نماز میں سجدے میں جاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھا کرتے تھے. اس سلسلے میں تیسری بات امام ابو القاسم نے صحیح سند سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا. انہوں نے فرمایا، لا یبرکن احد بروک البعیر الشارد، تم میں سے کوئی اس طرح نہ بیٹھے جس طرح پریشان حال گھبرایا ہوا اونٹ بیٹھنا، ٹھا کر کے بیٹھنا. دوبارہ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور یہ بات صحیح سند سے، تم میں سے کوئی بالکل ان کے الفاظ شریفہ کا ترجمہ میری طرف سے، تم میں سے کوئی بالکل اس طرح نہ بیٹھے جیسے پریشان حال گھبرایا ہو اونٹ بیٹھتا. امام ابو القاسم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، جس طرح اطمینان سے محروم پریشان اونٹ یکدم گرتا ہے بیٹھنے کے لیے، اس طرح نہ کرے. چوتھی بات، امام مروزی نے امام اوزاعی سے یہ بات صحیح سند کے ساتھ روایت کی. انہوں نے بیان کیا، ادرکت الناس یدعون ایدیہم قبل رکبہم، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھا کرتے تھے. چاروں باتیں ان سے کیا بات معلوم کہ قیام سے جب سجدے میں جانا، برک صاحب کیسے جانا ہے؟ پہلے گھٹنے رکھنے ہیں یا ہاتھ رکھنے؟ وہ سب پہلے ہاتھ. اس سلسلے میں ایک اور بات، سیدنا فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا گیا کہ وہ جب بیٹھتے تو پہلے گھٹنے رکھتے، لیکن یہ بات ثابت نہیں. اب جو بات ثابت نہیں اس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بات کو چھوڑنا مناسب. اسی حوالے سے ایک اور بات، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی یہ بات بیان کی گئی کہ گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھنے ہیں، لیکن یہ سند بھی ضعیف ہے. دو صحابہ سے جو بات بیان بھی کی گئی وہ ثابت نہیں، اور اگر ثابت بھی ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس کی طرف جایا جائے گا. بولو تو ثابت ہی نہیں. تو جو بات ثابت شدہ ہے وہ کیا ہے کہ جب رکوع کرتے ہوئے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سجدے میں جانا تو پہلے اپنے بولو. اس سلسلے میں ایک اور بات، اور یہ گفتگو کی چھٹی بات ہے، ایک حدیث میں ہے جسے سیدنا وائل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے، اور جب اٹھتے
تو ہاتھ پہلے اٹھاتے گھٹنے بعد میں، لیکن یہ حدیث بھی ثابت نہیں۔ تو جو چیز ثابت نہیں کیا اس کی وجہ سے جو ثابت شدہ بات ہے اس کا چھوڑنا مناسب ہے۔ آخری بات اسی حوالے سے اور اسی پر آج کا سبق ختم ہے، اطمینان اور سکون جو پہلے ہاتھ رکھنے سے ہے، کیا وہ اطمینان اور سکون پہلے گھٹنے رکھنے سے ہوتا ہے؟ بات کا خلاصہ سارے سبق کا، پہلی بات اس کا خلاصہ، رکوع کے بعد کھڑے ہونے پر ہاتھوں کا باندھنا میری محدود اطلاع، سوچ بچار اور پڑھائی کے نتیجے میں عاجزانہ بات یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا کسی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ثابت، اور اسی طرح کسی صحابی سے یہ بات ثابت۔ نمبر دو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ٹھیک سند سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب قیام سے سجدہ میں جانا ہے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ رکھنے ہیں، پھر گھٹنے رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سنت کے مطابق نماز کی ہر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں جو غلطی کوتاہی ہے اور بہت ہے، اللہ اس کا نام و نشان مٹا دے۔ موت سے پہلے آخری نماز جو ہو وہ سنت کے مطابق ہو، اور اس سے پہلے بھی جتنی نمازیں ہیں رب کریم اپنی رحمت سے سنت کے مطابق ادا کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے، اور اس سلسلے میں ہماری جو بہت کوتاہیاں ہیں اپنی رحمت سے ان کو ختم بھی کر دے اور معاف بھی کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔